السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان۔ محترم سامعین کرام، مشرق اساتذہ کرام اور میرے پیارے دینی و ملی بھائیوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں، میرا موضوع بیان ہے اسلام اور انسانیت۔ انسان اس کائنات میں رہنے والی اللہ کی مخلوقات میں وہ انوکھی اور بے مثل مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، اور اسلام اس دنیا میں پائے جانے والے سارے مذاہب میں تنہا وہ مذہب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے رکھا ہے۔ جیسا کہ قرآن خود کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو صرف اور صرف اسلام ہے، کیونکہ اسلام ہی اکیلا وہ مذہب ہے جو اللہ کی سب سے بہتر مخلوق کے لائق ہے اور جو انسانوں کی مادی روحانی ترقی کا تنہا ذریعہ ہے، کیونکہ اسلام کسی ایک فرقہ، کسی ایک ملک یا کسی ایک قوم کا مذہب نہیں، بلکہ اسلام سارے انسانوں کو ایک رشتہ میں پرونے کے لیے آیا ہے۔ وہ سارے انسانوں کی حفاظت کی خاطر بڑے ہی ٹھوس انتظامات کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا یاد کیجیے اس وقت کو جب انہی انسانوں میں سے چند لوگ اپنی ظلم و زیادتی کی وجہ سے خدا بنے بیٹھے تھے، انسانیت دم توڑ چکی تھی، رحم و مرحمت کا جنازہ نکل چکا تھا، اور حوا کی بیٹیوں کے ساتھ وہ برتاؤ کیا جاتا تھا جس کو دیکھ کر انسانیت سسک پڑتی تھی، جس کو دیکھ کر انسانیت سسک پڑتی تھی۔ لیکن جب اسلام آیا تو اس نے سارے نسلی اور حسب و نسب کے گھمنڈ کو چور چور کر دیا، اور یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ کہہ کر انسانیت کو ایک مقام پر لا کھڑا کیا۔ اسلام آیا تو اس نے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا کا فرمان سنا کر انسانیت پر ہونے والے ظلم کا خاتمہ کیا۔ اسلام آیا تو اس نے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ کہہ کر سلم نازک کو اس سماج میں جینے کا حق دیا، اور وہ اسلام ہے جس نے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ کہہ کر شیر خوار بچوں کے قتل کو روک دیا، اور اسلام ہی نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا پیغام سنا کر رحمت للعالمین کا پیغام سنا کر قتل و غارت گری اور جنگ و جدال سے زخمی ہو کر یہ میرا کی انسانیت کی حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک ایسا سہارا عطا فرمایا جس کی رحمت و شفقت کی ٹھنڈی چھاؤں پا کر وہ اپنا سارا دکھ درد بھول گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام کا ظہور ہی اس لیے ہوا تھا اس روئے زمین پر بسنے والا ہر ایک انسان اسلام کے سائے تلے باعزت زندگی گزارے، اور کوئی کسی پر بے جا ظلم نہ کرے، اور صرف نسل اور ذات پات کی بنیاد پر کسی کو رذیل اور شریف نہ گردانا چاہے، بلکہ اسلام نے تو انسان اور انسانیت کو مقام دیا ہے کہ اس کو رذیل اور نیچ سمجھنا پر انسانیت کی توہین ہے۔ قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی ہم نے انسان کو ایک بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے۔ جب مذہب اسلام نے انسان اور انسانیت کو مقام دیا ہے کہ اس کو رذیل اور نیچ سمجھنا پوری انسانیت کا توہین ہے، تو توہین ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، یعنی آپس میں دوسرے کو قتل نہ کرو، تمہارے ساتھ اللہ رب العالمین رحم کرنے والا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکیوں سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس جرم کی پاداش میں ان کو قتل کیا گیا۔ اسی طرح غریبوں کی تعبیر حکم دیتے ہوئے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یعنی یتیموں اور غریبوں کو ڈانٹو پھٹکارو مت، اسی طرح زنا جیسی برائی سے اس طرح روکا ہے لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ وہ کھلی ہوئی بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کھلا ہوا راستہ ہے،
اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔